میں اپنے سبھی ویورز کو اسلامک گریٹنگ سے ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سبھی پر ہو۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 60 تک ہم لوگوں نے کور کر لیا تھا، یعنی ورس نمبر 60 تک کور کر لیا تھا۔ آج ہم لوگ آگے کی ورسز کو کور کریں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 61 آتی ہے، یعنی ورس نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون الذين هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا، یعنی بنی اسرائیل نے، جیوس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کریں جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ دیکھیے یہ واقعہ اسی بیچ میں ہوا تھا جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ سے لے کے کنعان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دیکھیے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ایجپٹ سے، یعنی جیوس کو جب ایجپٹ سے لے کے آتے ہیں تو ان کی قوم 40 سال تک بھٹکتی رہتی ہے کنعان کے لینڈ میں انٹر کرنے سے پہلے۔ تو یہ جو 40 سال تک یہ بھٹکتے رہتے ہیں، تو اسی 40 سال کے اندر یہ سب واقعات پیش آتے ہیں۔ جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ معجزے کے ذریعے ان کو پانی پرووائڈ کرتا ہے، جہاں 12 چشمے 12 جگہ سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو کھانا بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ کھانا کیا ہوتا ہے؟ من سلوا، یعنی من جو ہوتا ہے ایک طریقے کا اناج ہوتا ہے، سلوا جو ہوتا ہے ایک طریقے کی چڑیا ہوتی ہے جس کو یہ لوگ کھایا کرتے تھے۔ تو وہی ایک کمپلین کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم لوگ یعنی اس کھانے کو کھا کھا کے تھک چکے ہیں، بور ہو چکے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کریں جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب میں دیا، جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیز سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ خیر ایک شہر میں جا اترو، وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب میں یہ بولا کہ تم لوگ جس چیز کے لیے شکایت کر رہے ہو یہ ساری چیزیں تو بہت ایزلی اویلیبل ہے، کسی بھی ٹاؤن میں جاؤ گے تم لوگ ان چیزوں کو پا سکتے ہو، اور تم ان کو بدلنا چاہتے ہو، جو چیز بہت سپیریئر کوالٹی کی ہے اس کو انفیریئر کوالٹی سے بدلنا چاہتے ہو۔ اتنی اچھی چیزیں تمہیں پرووائڈ کری جا رہی ہیں۔ دیکھیے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے، یعنی جو جیوس تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، بس ہمیشہ کمپلین کیا کرتے تھے۔ ان کی خود کی بک جب آپ پڑھیں گے، بک آف ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرانومی، آپ پائیں گے اس کے اندر کہ وہ اتنا زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے کمپلین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت زیادہ ناراض ہو جاتا تھا، ان کے اوپر یہاں تک کہ عذاب بھیجنے والا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ اب اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان پر یعنی یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ بھی ایک پشور ہے کہ یہ پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے، نبیوں کا قتل کر دیتے تھے، پروفٹس کو مار ڈالتے تھے۔ ان کی خود کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، الائجا کہتے ہیں ان کے بک کے اندر کہ یہ لوگ پروفٹس کو مار ڈالتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ کہہ رہے ہیں ان کی بک آف میتھیو، بک آف لیوک کے اندر کہ یہ جو ڈسینڈنٹس ہیں، جیوس کی جو ڈسینڈنٹس ہیں، یہ نبیوں کے قاتل ہیں، یہ سب نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ کئی ایگزامپل آپ کو ملیں گے
جیسے سب سے پہلا ایگزامپل ہم نے آپ کو بتایا تھا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ یعقوب علیہ السلام سے ہی بنی اسرائیل کی جو نسل ہے وہ چلی ہے، انہی کا نام اسرائیل تھا، تو ان کی 12 جو اولادیں تھیں، ان 12 اولادوں سے آگے چلتے ہوئے اور نسل آگے بڑھی، پھر 12 بیٹے سے ایک ایک پورا قبیلہ بن گیا، انہی کو ہم لوگ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ سارے جیوز اسی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اکثر کرسچن جو ہے وہ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جب 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان میں سے ایک بیٹے کو نبوت ملی، جو یوسف علیہ السلام تھے ان کو پروفٹ ہوڈ ملا، تو ان کے اندر اتنی جلن بڑھ گئی کہ ان کو بھی قتل کرنے کا پلان بنا دیا اور لے جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ یہ ہم لوگ ابھی پڑھیں گے جب سورہ یوسف آئے گی، سورہ نمبر 12۔ تو دیکھیے ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینکا، اس کے بعد آپ آگے کے دور کے بارے میں جب ہم لوگ جائیں گے، یوسف علیہ السلام کے ٹائم کے آگے، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے اور آگے ہم لوگ نکلیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ داؤد علیہ السلام آئے تھے، پھر سلیمان علیہ السلام آئے تھے، پھر سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد، یہ لوگ دو اسٹیٹ میں بٹ گئے، کنگڈم آف جوڈا اور کنگڈم آف اسرائیل، پھر یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نبی آئے ان کے پاس، پروفٹ ایلائجہ، جنہوں نے لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ بال کی پوجا مت کرو۔ ایک کنانی ایک مورتی تھی جس کا نام تھا بال، اس کی ان لوگوں نے پوجا کرنا شروع کر دی، یعنی پھر سے مورتی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کیا، تو انہی کو جان سے مارنے کی ان لوگوں نے پلاننگ کر لیا، تو ان کو ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑا۔ اسی طریقے سے اور بھی ایگزامپل ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکریا علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا مورتی پوجا کے لیے، ان لوگوں نے ان کو بھی جان سے مار دیا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان لوگوں نے پوری کوشش کر ڈالی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو بھی مارنے کی ان لوگوں نے کوشش کری۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 62 آتی ہے، ورس نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دیکھیے اب اس آیت نے ایکسکلوزیو ڈاکٹرین کے رول کو کینسل آؤٹ کر دیا، یعنی کہ اگر کوئی دھرم کے ماننے والے یہ کہیں کہ ہم ہی صرف اللہ کے قریب ہیں اور صرف ہم ہی لوگ جنت میں جائیں گے، ہم ہی کو صرف اللہ سے انعام ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سابی ہو، کوئی بھی اگر اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اب یہاں پہ کہا گیا اللہ پہ ایمان رکھنا، آخرت پہ ایمان رکھنا اور نیک کام کرنا۔ اللہ پہ ایمان رکھنے کا مطلب کہ جب کوئی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو اللہ کی ساری باتوں پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے سارے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے، کیونکہ قرآن پاک نے دوسری جگہ پہ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرو گے تو اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو یعنی اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 63 آتی ہے، یعنی ورس نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو، تاکہ تمہیں تقوی، پرہیزگاری حاصل ہو۔ دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ سنئی پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کری، پھر موسیٰ علیہ السلام نیچے تورات کو اپنے لوگوں کے پاس لے کے آئے، بنی اسرائیل کے پاس لے کے آئے۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا تورات کے حکم، ڈوز اینڈ ڈونٹس، تو کہنے لگے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے جب تک اللہ ہم سے خود نہ کہہ دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خود اس پہ عمل کرنے کو کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر یہ اپنی بات سے پلٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تورات کے اندر بہت سارے حکم ایسے ہیں جس کو ہم لوگ نہیں عمل کر سکتے، یہ بہت ہی کٹھن اور سخت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے ان سے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کو کہا، عہد لیا تھا، اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا دیا، اور ان کو لگنے لگا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا، تو انہوں نے جلدی سے کہا کہ ہاں ہم عمل کرنے کو تیار ہیں۔
اٹھا کھڑا کیا تھا کہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی پرہیزگاری حاصل ہو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 64 آتی ہے، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ صحیح راستے سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 65 آتی ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو شنیوار سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ دیکھیے، جیوز کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے سبت کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن کام کرنا، مال دولت کمانا، ٹریڈ کرنا یہ حرام ہے۔ وہ دن ان کے آرام کے لیے ہے اور ان کی عبادت کے لیے ہے۔ تو کچھ لوگ ان کی قوم میں سے تھے جو سیٹرڈے کو مچھلیاں پکڑنے جایا کرتے تھے۔ جس دن سیٹرڈے ہوتا تھا اس دن مچھلیاں آتی تھیں، اور جس دن سیٹرڈے نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کا ایک ٹیسٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہا تھا، ان کا صرف ایک ٹیسٹ لے رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کری تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ ان کی شکل جو ہے بندر اور پگ کی طرح ہو گئی۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر سورہ نمبر 2 یعنی چیپٹر 2 آیت نمبر 66 آتی ہے، یعنی ورس نمبر 66، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت، سیکھ اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔